الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے متعلقات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دنیا کے اندر جن جن قوموں نے اور جن جن افراد نے کوئی دوسرا عقیدہ، چاہے ان کی الوہیت کا ہو، ان کو الہ اور معبود ماننے کا ہو جیسا کہ نصارہ مانتے ہیں، یا رفع الی السماء، آسمان پر اٹھائے جانے کے سلسلے میں اختلاف ہو، اور وہ اختلاف مختصراً آپ یہ جانیے کہ یہ ہے
کہ رفع یعنی اٹھایا جانا صرف روح کا ہوا یا جسم کا بھی ہوا؟ اس کا بھی ابطال اور اس کو باطل خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا ابطال فرما دیا، اس کی صفائی فرما دی۔ اور یہ اتنا مارقۃ الآراء مسئلہ ہے، سینکڑوں کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئیں اور ہزاروں مناظرے ہوئے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے فوراً بعد جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے اور آج تک اس کا سلسلہ باقی۔ اس کی بہت سی کڑیاں ہیں۔ آج موجودہ دور میں شکیل ابن حنیف اس کا بہت زور ہے۔ اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہندوستان میں بلکہ غیر منقسمہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور یہ جو پورا خطہ ایشیا کا ہے، اس پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا فرقہ اس شمار میں آتا ہے جھوٹی نبوت کے دعوے داروں میں، وہ قادیانیوں کا فرقہ ہے۔ چنانچہ پوری دنیا اسلام نے قادیانی، جس کا سربراہ غلام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کو کافر قرار دیا۔ پاکستان کی اسمبلی کے اندر باقاعدہ قانون پاس ہوا، پورے عالم اسلام کے علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا۔ آپ کے یہی ندیسر میں ان کی ایک مسجد بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے، تو ان کی اپنی مسجد بھی ندیسر کے اندر ہے، ان کا بھی بہت زور ہے۔ اور موجودہ وقت میں جو ہمارے یونیورسٹیز کے طلباء ہیں، وہ شکیل ابن حنیف سے بہت متاثر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بچے اور بچیاں ہائی اسکول کے بعد یا انٹر کے بعد کالجوں کے اندر جاتے ہیں، یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، انہیں اسلام کے بنیادی عقائد وہ بہت اچھی طریقے سے رٹائے بھی جائیں اور سمجھائے بھی جائیں۔ میں اس معاملے میں اہل تشیع کا ہمیشہ معترف رہا ہوں کہ وہ
جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور کچھ بولنے بالنے لگتا ہے تو وہ اس کو اپنے عقائد، خصوصاً جن کو وہ ائمہ معصومین قرار دیتے ہیں، ان کے سلسلے میں وہ رٹانے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ رٹاتے ہیں پنجتن پاک امام بارہ۔ لہذا ابتدائی دور میں ان کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ پنجتن 5 ہیں اور امام ہمارے 12۔ پھر جب وہ تھوڑا اور سمجھدار ہوتے ہیں تو دوسرے درجے میں ان کو حضرات پنجتن کے نام رٹائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 امام ہیں ان کے نام ان کو بتائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں۔ ترتیب وار تو مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے بھی یاد نہیں ترتیب وار، بتانے کو تو بتا ہی دیں۔ اور عوام میں سے ہماری کسی سے پوچھا تھا وہ تو بالکل نہیں جانتے، لیکن ان کے ہاں یہ معمول ہے۔ اس قدر پختگی ہوتی ہے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس قدر پختگی۔ میرے مدرسے میں چند لڑکے اہل تشیع کے پڑھتے، ایک 6 سال کی بچی ہے، 2 جدہ اطفال سال دوم یعنی UKG کے اندر پڑھتی۔ محرم کے مہینے میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے محفل سناؤ۔ دیکھیے ان کے ہاں 2 چیزیں ہیں، ایک مجلس ہے، ایک محفل ہے۔ ہماری عوام کچھ نہیں جانتی جی، یہ کیا جانتے ہیں مولوی صاحب؟ وہ رفع یدین کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں، یہ جانتی ہے، اختلاف کی چیزیں جانتی ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے قصداً اس سے پوچھا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کو، تو اس نے کہا کہ محرم میں، یہ محرم تو نہیں کہا تھا، ایام عزا میں محفل نہیں پڑھی جاتی۔ 6 سال کی بچی ہے جس کو اتنا سینس ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ اس لیے ہے کہ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کی تربیت اسی انداز کے اوپر ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایام عزا میں محفل نہیں پڑھی جاتی، مجلس پڑھی جاتی۔ میں نے کہا اچھا مجلس سنو، اس نے سنائی۔ چنانچہ 9 ربیع الاول کے بعد مدرسہ بند ہوا، پھر وہ آئی، مجھے یاد تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا اب محفل سناؤ۔ سنائی، اس کے اشعار ہیں محفل کے، وہ سنائی، خوشی کے اس میں اشعار ہیں، اور مجلس کے اندر غم کے اشعار پڑھے جائیں۔ جتنے باطل فرقے، سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ ان کو رٹائے جاتے ہیں، اور اہل حق یہ کام نہیں کرتے۔ چنانچہ جو اہل باطل ہیں وہ بہت پڑھنے کے بعد، بہت مانجھنے کے بعد حق کی طرف آتے، لیکن حق والے اپنی لا علمی کی بنیاد پر باطل سے متاثر بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ عقائد ایمانیات کی بنیاد ہیں، خوب یاد رکھیں، عقیدے ایمان کی بنیاد ہیں۔
جب ہمیں عقیدہ معلوم نہیں ہوگا تو ایمان کا خطرہ برابر بنا رہے گا، اور نجات ایمان پر منحصر ہے، چاہے رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا تو نجات نہیں مل سکتی۔ یہ تو آپ سنتے ہیں۔ اس لیے خصوصاً اس زمانے میں جبکہ باطل اپنی تمام تر کوششوں، جد و جہد، ساز و سامان کے ساتھ اہل حق کو بشلانے کی کوشش کر رہا ہو، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ باطل کن کن لائنوں سے محنت کر رہا، اور اس نے آپ کے خلاف غیر کو نہیں کھڑا کیا، اپنوں کو کھڑا کیا۔ آج میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا، عموماً میں سنتا نہیں، بس وہ آج پتہ نہیں، دو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی اسکرین کے اوپر، دو مسلمان ہیں، نام دونوں کے مسلمان۔ فرق یہ ہے کہ ایک شخص میرے جیسے مولوی صاحب ہیں اور ایک شخص بغیر داڑھی موچھ کے، لیکن نام دونوں کے مسلمان۔ مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیات کتنی ہیں۔ دوسرا مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ قرآن میں، ابھی وہ آیت گزری تھی پیچھے اور میں نے بہت آپ کو سمجھایا تھا، کفار سے دوستی اور موالات کا مسئلہ میں نے بہت تفصیل اس میں بیان کی۔ ایک آدمی مسلمان نام ہے اس کا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کفار سے دوستی کی کوئی آیت دکھا دیجئے۔ ارے بھائی، اب ان سے جواب نہیں بننا۔ اینکر بھی چلائے جا رہا ہے اور یہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ بھی چلائے جا رہے ہیں۔ تو بھئی میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے تھوڑی ہی دیر میں سمجھ گیا کہ ایک طرف جہالت ہے اور دوسری طرف کم علمی ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی زیادہ معلوم نہیں، ایسے ہی لوگوں کو وہ تلاش کر کے لاتے جن کو کچھ زیادہ آتا نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ آنے والا آئے گا تو وہ تو بھائی ہندی کی چندی کر کے معاملہ رفع دفع کر دے گا، وہ تو مسکت جواب دے گا، آپ کو پھر جواب بنے گا نہیں۔ تو ایسے کسی کو لے آؤ، کہیں سے اٹھا لاتے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ بدگمان نہ ہوا کیجیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر میدان کا آدمی ہو۔ بھئی آپ میں بہت سے لوگوں میں بہت طرح طرح کی خوبیاں ہیں، اسی طرح علماء ہیں، کسی میں قرآن اچھا پڑھنے کی خوبی ہے، کوئی رائٹر بہت اچھا ہے، کوئی قرآن کے معانی کو سمجھتا بہت ہے، کوئی حدیث کے رجال پر کام کرتا ہے، اور کوئی باطل فرقے کے جواب پر کام کرتا۔ تو وہ ایسے آدمی کو لاتے نہیں، ہماری عوام کو بدزن ہے، مولوی صاحب سے جواب نہیں بنا۔ وہ ایک سوال کیا تھا، مولوی صاحب سے جواب نہیں بنا جی، تو بدزن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو بچے کالجوں کے اندر جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں، ان میں دو طرح کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 یا 1.5% ایسے طلبہ ہیں، یا 2, 2.5, 3, 4% جن کی اٹھان صرف کالج سے ہوئی،
انگلش میڈیم اسکول کے طلبہ جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے کسی مولوی سے تعلیم حاصل نہیں کی، جن کے گھر میں دینی مزاج نہیں ہے یا دین کے جانکار لوگ نہیں ہیں، آج ہمارے سماج کا 99 بلکہ 98-95% طبقہ یہ ہے جو دین کے نام پر صرف فرائض کو جانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ عقیدے کیا ہونے چاہیے، کن عقائد میں خلل سے ہمارے ایمان کے اندر خلل پیدا ہوگا، یہ کچھ نہیں پتا، اور اس کو جاننے کی کوششیں بھی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی کوششیں ہونی چاہیے۔ اب جب ایسے گھر کے بچے ان تمام طرح کے باطل عقائد، باطل فرقوں سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہو لیتے، اس کے ساتھ کچھ چکا چوندھ نظر آتی ہے دنیا کی تو وہ اس کے بھی پیچھے ہو لیتے۔ میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہی ان کی ایمانی صحت کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔ اگر میری بچی کو چہرے کے اوپر چند پمپلز نکل آئیں، چند دانے نکل آئیں، تو وہ خود بھی پریشان رہے گی، مختلف ڈاکٹروں اور رائے دینے والے تجربہ کار لوگوں سے رائے لے گی، ماں باپ بھی پریشان رہیں گے، کیوں بھائی تھوبڑا بگڑ گیا۔ لیکن ہمیں چندہ بھی، تھوڑا بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی آج کے دن میں ایمانی خد و خال اور اس کی صورتحال کیا ہے۔ بازے نوجوان، بوڑھے، ادھیڑ ایسے ہیں جن کو کلمہ یاد ہے، صحیح یاد نہیں، اور اگر صحیح بھی یاد ہے تو اس کے معنی سے بالکل نابلد ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نہیں معلوم، اور ہم سب اس کے مجرم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی 2 لائن سے تربیت کریں۔ جب بچہ پیدا ہو اور اس کو ہماری تربیت کی ضرورت ہو، ظاہر سی بات ہے جس دن پیدا ہوا اسی دن تو تربیت کریں گے نہیں آپ۔ جب وہ کچھ بولنے لگے تو پھر ہمیں اس کو بنیادی عقائد، اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی اور رسول نہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر بہت سے رسول اور پیغمبر اور نبی بھیجے، ان سب پر تمہیں ایمان رکھنا ہے۔ قیامت آنے والی ہے، اچھی بری تقدیر کا مالک وحدہ لا شریک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کی چند صفتیں ہیں، یاد رکھو ان صفتوں میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں
جو اولے مرحلے میں ایک بچے کو ازبر یاد ہونے چاہیے، پھر جب تھوڑا اور بڑا ہو، اسی طرح فرشتوں کے بارے میں، صحابہ اور صحابیات کے بارے میں، جن چیزوں میں تھوڑا بھی خلل ہونے سے، تھوڑی سی مسٹیک ہونے سے ایمان پر اثر آ جائے، ان چیزوں کو ہمیں ان کی تربیت کے انداز میں لانا چاہیے۔ اور جب تھوڑا سمجھدار ہو، معاشرے کے اندر اٹھنے بیٹھنے لگے، اسکول یا مدرسہ یا کسی ادارے یا انسٹیٹیوشن کے اندر جانے لگے، تو پھر ہمیں ان کو مینرز سکھانے چاہیے، اخلاق سکھانے چاہیے۔ گھر کے اندر عقیدے کی تعلیم، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کیسے اٹھا جاتا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے سویا جاتا ہے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، اور اس کے بھی وہ طریقے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے اور سکھلائے ہیں اور اس کو برت کر دکھایا ہے۔ اگر آپ ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کے اخلاق بھی صحیح ہونے چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر صحیح ہوں گی، اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں۔ اگر بچپن سے اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن و دماغ کے اندر، اس کے فکر و خیال کے اندر یہ بات بیٹھی ہو کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے بنتے ہوئے کام کو بھی اور بگڑتے ہوئے کام کو بھی کوئی ذات دنیا میں نہیں بنا سکتی، تو جب اس کو بڑے ہو کے کسی بھی حالات کے اندر یہ پھنسے گا، اس سے متاثر ہوگا، تو پھر یہ اللہ کی طرف دوڑے گا۔ میرے دوستو، یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ آنے والے زمانے میں یہ جو زمانہ چل رہا ہے، ایمانی اعتبار سے انتہائی خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ چاہے ہمارے پاس مال زیادہ ہو جائے، ہماری زندگی اور ہمارا لائف اسٹائل کتنا بہتر ہو جائے، ہمارے مکانات کتنے اچھے ہو جائیں، یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اس دنیا کی تاریخ اور تاریخ انسانی کا اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بدترین دور، اور آگے آنے والے زمانوں میں اس قدر تیزی سے، جتنی تیزی سے فتنے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ فتنے بڑھیں گے۔ خصوصاً ہمارے ملک کے اندر انتہائی خطرناک حالات ہونے والے ہیں اور ہوں گے۔ اس لیے حالات کے آنے سے پہلے حالات سے نپٹنے کی تیاری ضروری، اور حالات ہمارے اوپر کب اثر انداز نہیں ہوں گے جب ہماری ایمانی قوت بہت ہائی لیول کی ہوگی۔ اگر بارش بہت تیز ہو رہی ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے چھاتا لینا چاہیے، برساتی لینی چاہیے، یا پھر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ تین کام ہے۔ مجھے بارش سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو ڈھک ڈھاک کے توپ تاپ کے نکلنا ہوگا۔ مجھے سردی سے بچنا ہے تو مجھے گرم اور اونی کپڑے پہننے پڑیں گے۔ مجھے گرمی سے بچنا ہے تو مجھے ایسا انتظام، سایہ دار چیزوں کا انتظام کرنا ہوگا، اور اگر میں نے نہیں کیا تو میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف اور باولا آدمی ہوں گا۔ جب بار بار یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے
کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ ایمانی اعتبار سے انتہائی خطرناک حالات ہیں. نئے نئے فتنے، نئے نئے قالب کے اندر. میں اس کی مثال دیتا ہوں. چند سال پہلے چکن گنیا کا مرض آیا اور لوگوں کو ہوا، خوب ہوا. 2 سال، 2.5 سال، 3 سال یہ مرض پھر آیا، لیکن اس قالب میں نہیں ہے. سب کچھ انداز وہی ہے، دوا وہ نہیں کام کر رہی، اس کا ویرینٹ تبدیل ہو گیا، اس کا انداز بدل گیا. نبوت کے دعوے دار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیدا ہوتے رہے، آج ان کا انداز بدلا ہوا ہے. آج وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور فائدہ ہمارا اٹھا رہے ہیں کہ ہم حضرت مہدی کے انتظار میں ہیں، حضرت عیسیٰ کے انتظار. اور ہماری لا علمی اور کم علمی کا بھی فائدہ اٹھا. بھئی اسے پتہ تو ہے نہیں کن حالات میں آئیں گے، کیسے آئیں گے. لہذا ہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں، کیونکہ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں، ہم کب چلے جائیں یہ پتہ نہیں، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ شاید ان حالات کو نہ دیکھیں، لیکن نیو جنریشن ہے، جو بچے آج پیدا ہوئے ہیں، جو ابھی شگفتہ پھول ہیں، اگر ان کی تربیت اس انداز سے نہیں کی گئی تو وہ ان حالات کو دیکھیں گے جس میں ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہو جائے. بہت فتنے، زبردست فتنے. اور جب ایمانی قوت نہیں ہوگی، ایمان کسی خلل سے متاثر ہوگا. جسم تو بہت مضبوط ہے، چلو بھائی جم میں گیا تھا، جسم آپ کو کسی فتنے سے نہیں بچا سکتا. فتنے کا اٹیک جسم کے اوپر نہیں ہوتا، مرض کا اٹیک جسم کے اوپر ہوتا ہے. فتنے کا اٹیک ہمارے ایمان کے اوپر ہوگا. ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں ہونا ہے کہ ہم مسلمان. اگر ہم اپنے ایمان کے اوپر مطمئن ہو گئے، سمجھو یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمیں اپنے ایمان کو نیا بھی کرتے رہنا ہے اور اس کو بچانے کی کوششیں بھی کرتے رہنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اخیر دور میں تشریف لائے اور بہت تفصیلات بیان کی قرآن کریم نے. یہاں فرمایا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جتنے نبی دنیا کے اندر آئے، ان کے کچھ حواری اور کچھ صحابی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین کی نصرت میں ساتھ دینے والوں کا نام اللہ نے حواری رکھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اور دین کی نصرت میں مدد کرنے والوں کا نام صحابی اللہ نے رکھا. یہ ہمارا آپ کا نام نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا نام یہ اللہ نے رکھا. جب یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور اس کے لیے سولی دینے کا پروگرام بنایا گیا، تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے اس سازش کا پتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہود یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فریب اور سازش کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے ان ناصرین کو، حواریین جسے کہتے تھے، ان کو جمع کیا اور فرمایا من انصاری الی اللہ. اللہ کے واسطے اس دین کے پہنچانے میں جو تکلیفیں اب مجھے پہنچنے والی ہیں، اس کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ مجھے ان ایذا سے
یہودیوں کی تکلیف دہی سے کون مجھے بچائے؟ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے انصاری، ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے واسطے، ہم کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے جو اتنی لمبی تقریر کی جس میں پورا وقت ختم ہو گیا، یہ اسی پس منظر میں کی۔ ہم بھی تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، کیوں بھئی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ناموس رسالت پر، آپ علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں تو ہم بھی کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ناموس رسالت کے لیے تیار ہوں اور باطل کا ساتھ نہ دیں۔ جی، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور دعا کی انہوں نے کہ اللہ، دنیا میں ہم سے پہلے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے نبوت اور رسالت کی اور انبیاء علیہم السلام کی مدد کی ہے، اے اللہ ہمیں بھی انہی میں سے لکھ لیجیے۔ اور فرمایا ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ جو آپ نے حضرت عیسیٰ پر نازل فرمائے احکام، اے اللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھو دو چیزیں، ایک تو ایمان باللہ ہونا چاہیے صحیح عقیدے کے ساتھ، اور دوسرے رسول کی پیروی ہونی چاہیے۔ اسی کو میں نے بدل کے کہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کی تدبیر اور خلق حسن یعنی مینرز، یہی سنت ہے۔ آپ جو آج یہ لفظ مینرز کا بول رہے ہیں، یہ تو قرآن نے بہت پہلے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین مینرز پر، بیسٹ مینرز پر بھیجے گئے۔ آپ کے جیسا اخلاق کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، پڑوسیوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اپنے ہم جلیس، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، بیت الخلاء سے باہر کیسے آنا ہے، دسترخوان کیسے اٹھانا ہے، دسترخوان لگانا کیسے ہے، دعوت کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی، یہ سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی کو اخلاق اور اسی کو مینرز کہتے ہیں۔ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو کسی کالج نے ایجاد کیا۔ تو افسوس میرے اوپر ہے کہ مجھے پہلے سے پتہ ہی نہیں۔ ایک لفظ بہت پہلے میں جب ناکواں جمعہ پڑھاتا تھا، اس وقت نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا، انگریزی پتہ نہیں، انگریز چلے گئے مگر انگریزی چھوڑ گئے، تو وہ اس وقت باڈی لینگویج کا پوری دنیا کے اندر ایک باڈی لینگویج، تو میں نے ایک گھنٹے کی تقریر ہی اس پر کی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج کیا تھی۔ ارے اللہ کے بندو، ان خبیثوں کی تہذیب سے ایک نیا لفظ ہر زبان پہ باڈی لینگویج۔ آج کل جیسے کھانے وغیرہ میں ہم تو بھائی ہم تو ایمان دوسروں پر لاتے ہیں، ہمارے یہاں تو بس کوئی ایک لفظ چل جائے صاحب، وہ لفظ بولنا آوے چاہے مت آوے، ہر شخص بولے گا۔ جی ہاں، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا والا میرا کچھ معاملہ ہے۔ ایک لفظ سن لیا، ہر جگہ وہی چلے گا، اب اس سمجھ میں آوے نہ آوے۔ تو کہا کون مدد کرے گا؟ پھر اللہ نے دیکھیے جب انہوں نے دعا کی تو اب اللہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کاہے کا گھبراتے ہو، تمہاری کوشش ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کی مدد کریں اور تم کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں
کہ اگر ہم نے اپنی کمر باندھ لی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے ناموس کی حفاظت کی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اچھا ایسا یہ تدبیر کر رہے، یہ سازش کر رہے ہیں، ہم تدبیر کرتے ہیں۔ ایک تدبیر بند کمروں میں ہو رہی ہے اور ایک تدبیر اس کے مقابلے میں عرش کے اوپر اللہ کر رہا ہے۔ ایک تدبیر اگر آج کے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے تو ایک تدبیر ہمارا اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کمزور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں مدد کہاں سے لے۔ تم لاکھ تدبیر کرو، تمہاری سب تدبیریں ایک تار عنکبوت ہے، ایک تار عنکبوت ہے، ایک مکڑی کا جالا ہے جو اللہ کی تدبیر سے ٹکرا نہیں سکتا۔ تم تدبیر کرتے رہو، لیکن فریضہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم بھی اس تدبیر کے خلاف صرف کھڑے ہو جائیں، اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لے کہ نہیں، باطل کی ہر تدبیر کا ہمیں کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں۔ پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے الحمدللہ۔ ان کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، موت تو آج کیا کل پرسوں آنی تو ہے، اور مسلمان کے لیے موت تو اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کا بہانہ ہے میاں۔ اس کے لیے موت زحمت نہیں ہے، اس کے لیے موت رحمت ہے۔ پوری زندگی یہ تمنا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تمنا کی کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان تمنا میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے میاں، زندگی میں جس مسلمان کو روضہ اقدس اور گنبد خضرا کے دیکھنے سے جس مسلمان کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس مسلمان کی آنکھ قبر کے اندر ٹھنڈی ہوگی جب رسول اللہ کو دیکھے گا۔ کیا ہمارے تو حال ہی برا ہے۔ آج دنیا میں آپ نہیں دیکھ رہے مدد کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور خائب و خاسر کون ہو رہا ہے؟ جا کے دیکھو، دنیا کی سپر پاور طاقتیں آج پیچھا چھوڑا رہی ہیں کہ بھئی ہم کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ جب بیٹھتے ہیں یونو کے اندر تو ان کی کھٹیا کھڑی رہتی ہے۔ الحمدللہ، یہ ہے جب مسلمان اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بات ہم نہیں کہیں گے وہ کہیں گے۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایسا یہ تدبیر کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کی، اور ہم اوپر تدبیر کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے۔ اللہ کی تدبیر کبھی چوکتی نہیں، اچوک ہوتی۔ جس طرح آج نشانے لگ رہے ہیں نا، اچوک نشانے۔ عقل حیران ہے، عقل حیران ہے کہ یہ نشانے کہاں سے لگ رہے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں۔ کروڑوں ڈالر کی ان کی چیزیں، دو لاکھ ڈالر ختم، دھم دھم۔ جی یہ حال ہے ان کا۔ خبریں نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ ارے اتنے بے خبر نہ بنیے جی، اتنے باخبر بنیے۔ الحمدللہ، مسلمان کا کام ہے باخبر رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی خبر دے رکھی۔ مسلمان بے خبر قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان باخبر قوم کا نام ہے۔ تو فرمایا واللہ خیر اذ قال اللہ یا عیسیٰ، عیسیٰ یہ تدبیر کر رہے ہیں قتل کرنے کی، ہم تم کو آسمان پر اٹھا لیں گے، پھر دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے پھر وہ واقعات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔